السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو جی ایم کے ٹاکس۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان اور ایران کی موجودہ صورتحال کے بارے میں۔ 16 جنوری 2024 کو ایران کی طرف سے پاکستان کی فضائی حدود کی وائلیشن کی گئی اور ایران کی طرف سے بلوچستان کے علاقے میں میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ اس اٹیک کے نتیجے میں 2 بچوں کی قیمتی جانیں گئیں اور 3 بچے زخمی ہوئے۔ آخر ایران کی طرف سے یہ اٹیک کیوں کیا گیا؟ اس سے پہلے بھی ایران 2 حملے سیریا اور عراق میں کر چکا ہے۔ سیریا میں پاکستان میں حملے سے 2 دن پہلے 11 راکٹس لانچ کیے گئے اور اسپیشلی یہ وہ علاقہ تھا جہاں زیادہ تر شیعہ آبادی تھی، اور پھر عراق بھی اسی طرح ملٹری آپریشن کیے گئے اور ایران کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ یہاں کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، کیونکہ 1 مہینہ پہلے یعنی کہ دسمبر 2023 میں ایران میں سستان پروونس میں ایک اٹیک کے نتیجے میں 11 پولیس والوں کی جان چلی جاتی ہے، جس کے لیے بلیم کیا جاتا ہے سنی مسلم جہادسٹ گروپ جائش العدل کو۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جائش العدل ہے کیا۔ 2009 سے پہلے اس گروپ یا اس تنظیم کو جندولہ کہا جاتا تھا اور یہ ایک سنی مسلمز کا گروپ تھا۔ اس گروپ کے ایران کے ساتھ ساتھ کچھ کلیمز پاکستان کے بھی خلاف تھے۔ عبدالمالک ریگی اس ٹائم جندولہ کا سربراہ تھا، جس کو ایران نے کیپچر کیا اور پاکستان نے بھی اس میں ایران کا ساتھ دیا تھا۔ پھر 2009 میں عبدالمالک ریگی کو ایران میں ہی پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد سے یہ جو جندولہ کی تنظیم تھی جائش العدل میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اس تنظیم کی طرف سے ایران میں کئی بار حملے کیے جاتے رہے اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ ان ٹیررزم اٹیکس میں اسرائیل اور امریکہ جائش العدل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس معاملے میں وہ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جائش العدل کو پاکستان سے بھی سپورٹ مل رہی ہے، جبکہ اس بات کا کوئی بھی پروف ایران کے پاس نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایران کی طرف سے پاکستان میں مائنڈ لیسلی اٹیک کیا جاتا ہے، جو کہ کلیئر پاکستانی فضائی حدود کی وائلیشن ہے۔ اور اس اٹیک سے 2 دن پہلے پاکستانی پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب اور ایران کے فورن منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے، جس میں اس ایشو سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات کنوے نہیں کی جاتی۔ اور اس اٹیک سے 1 دن پہلے پاکستان اور ایران کی جوائنٹ نیوی ملٹری ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، اور اس سے اگلے دن یہ کراس بارڈر وائلیشن کی جاتی ہے، جو کہ کمپلیٹلی ایک نان سینس ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے اٹیک کے رسپانس پہ۔ پاکستان نے پہلے تو اپنا ایمبیسڈر ہی واپس بلا لیا، اور جو ایران کا ایمبیسڈر ایرانی ٹور پر تھا اس کو بھی واپس آنے سے منع کر دیا، اور اس اٹیک کو کنڈیم بھی کیا گیا۔ لیکن یہ کافی نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ ملٹری ڈیلیشن کی بھی ضرورت تھی، جو 18 جنوری 2024 کو پاکستان کی طرف سے ایرانی حملے کے رسپانس میں مرگ بر سرچار آپریشن کی فارم میں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پرشین یعنی فارسی ٹرم ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایران میں پاکستان کے خلاف جو اٹیکرز ہیں ان کا اس آپریشن کے تھرو خاتمہ کیا جائے گا۔ پاکستان کی طرف سے اس ملٹری رسپانس کے بعد ایران کی جو اسٹیٹ ایجنسیز ہیں یا ایرانی گورنمنٹ ہے، ان کا کہنا ہے کہ 9 لوگوں کی جان گئی ہے، جن میں سے ایک بھی ایرانی سٹیزن نہیں تھا۔ سب کے سب جو تھے ان کا تعلق BLA اور BLF سے تھا، یعنی بلوچستان سے تھا۔ انٹرسٹنگلی جب ایران کی طرف سے یہ اٹیک ہوا تو جے شنکر جو ہے بھارت کے فورن منسٹر ہیں، وہ ایران میں موجود تھے، تو بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سب میں بھارت بھی شامل ہو، لیکن اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کی حیثیت ایک کانسپیرنسی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایران، حزب اللہ اور سیرین عرب ریپبلک کی جو ریزسٹنس تھی اسرائیل اور امریکہ کے اگینسٹ، ایسے میں بجائے اس کے کہ پاکستان کو ساتھ ملا کے پیلسٹائن کے مسئلے پر کوئی جوائنٹ انیشیٹو لیا جائے، ایک دوسرے سے لڑ کے ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو انٹرنیشنل مسلم الائنس ہے یہ صرف نام کی ہے، جبکہ ایران اور پاکستان کے تعلقات انیشلی اچھے رہے ہیں۔ ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے 1947 میں پاکستان کو ایکسپٹ کیا تھا۔ اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور ایران میں کچھ کراس بارڈر ایلیمنٹس ہیں جو ایک دوسرے کے اگینسٹ اس طرح کے انیشیٹوز لینے میں شامل ہیں، لیکن اس ایشو کو بات چیت کے ذریعے حل نہیں کیا جا رہا۔ اور اس میں پاکستان کے لیے بری خبر ہے کہ پہلے ہی پاکستان کے 2 ہاٹ بارڈرز تھے، ایک افغانستان کے ساتھ چمن بارڈر اور دوسرا انڈیا کے ساتھ جو بارڈر ہے، اور اب یہ تیسرا بارڈر جو تھا پاکستان کا ایران کے ساتھ، اس سے ریلیٹڈ بھی پاکستان کرائسس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو سچویشن بیلنس ہونے کے بعد بھی اس مسئلے کو انٹرنیشنل فورم اور سیکیورٹی کونسل میں لے کر جانا چاہیے، اور انفارچونیٹلی ڈپلومیٹک سولوشن کے تھرو پیسفلی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اکانومکلی بھی پاکستان اس سچویشن میں نہیں ہے کہ انڈیا اور افغانستان کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ بھی کراس بارڈر ایشوز افورڈ کر سکے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔